عید کی نماز خاص طور پر موجودہ زمانے میں عورتوں کا عید کے لیے نکلنے کا حکم۔ سوال: عورتوں کے عیدگاہ جانے کا کیا حکم ہے، خاص طور پر ہمارے فتنوں کی کثرت کے زمانے میں؟ بعض عورتیں زیب و زینت کے ساتھ خوشبو لگا کر نکلتی ہیں۔ جب ہم جواز کا کہیں تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول: اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے پیدا کر رکھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور منع کر دیتے، کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ جواب: ہمارا خیال یہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا جائے گا تاکہ وہ خیر اور مسلمانوں کی نماز اور ان کی دعاؤں میں شرکت کر سکے، لیکن ان پر واجب ہے کہ وہ عام لباس پہن کر نکلے، بے پردہ ہو کر اور خوشبو مہکا کر نہ نکلے۔ اس طرح وہ سنت پر عمل اور فتنے سے اجتناب کریں گی۔ بعض عورتوں کی طرف سے جو بے پردگی اور خوشبو لگانا دیکھنے میں آیا ہے تو وہ ان کی جہالت اور ان کے ذمہ داروں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ ایک عمومی شرعی حکم یعنی عورتوں کو نماز عید کے لیے نکالنے سے مانع نہیں ہوگی۔ رہا عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول تو یہ بات معروف ہے کہ بلا شبہ ایک مباح چیز حرام کا سبب بنتی ہے تو وہ حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ بس جب اکثر عورتیں غیر شرعی طریقے سے نکلتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم پورے معاشرہ کو منع نہیں کر سکتے بلکہ صرف ان عورتوں کو روکیں گے جو اس طرح غیر شرعی طریقے سے نکلتی ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ متفرق مسائل: کس ہاتھ سے مسواک کی جائے؟ سوال: دائیں ہاتھ سے مسواک کی جائے یا بائیں سے؟ جواب: جس سے چاہے کر لے، کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائے جائے یا ہاتھ؟ سوال: کیا نمازی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائے یا پہلے ہاتھ لگائے اور پھر گھٹنے؟ جواب: امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے قوی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ وہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث مقلوب ہے، یعنی راوی یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے، تو ان کے خیال میں حدیث میں الفاظ الٹ گئے ہیں، کیونکہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں پر بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں اس کے گھٹنے ہیں، نہ کہ پچھلی ٹانگوں میں، لیکن اس طرح وہ انسان سے مختلف طریقے سے بیٹھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنا چاہے تو وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، یعنی وہ اپنے گھٹنوں پر نہ بیٹھے جن پر کہ اونٹ بیٹھتا ہے، یا جس طرح جن پر کہ اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ وہ پہلے ہاتھ زمین پر ٹکائے اور پھر گھٹنے۔ اس حدیث کی مخالفت کرنے والوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابو داود وغیرہ نے وائل بن حجر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث شریک بن عبداللہ قاضی کے واسطے سے مروی ہے اور وہ اگرچہ سچا راوی ہے مگر علماء حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ سیء الحفظ، کمزور حافظے والا ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح میں اس شریک سے روایت کی تو کسی دوسرے ثقہ راوی کے ساتھ ملا کر روایت کی، اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جس روایت میں شریک منفرد ہوگا وہ حجت نہیں ہوگی، لہذا مذکورہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ نماز قصر کا حکم۔ سوال: نماز سفر میں کب قصر
نماز ادا کرے؟ انسان سفر میں کب قصر نماز ادا کرے؟ جواب: کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی صریح نص موجود نہیں ہے کہ جس کو مسافر کی نماز قصر کرنے کی مسافت قطعی طور پر طے کرنے میں نص قرار دینا ممکن ہو، یا وہ اس سفر کو ہی متعین کرتی ہو جس میں انسان قصر نماز ادا کرے۔ اس مسئلہ میں صرف ترجیح سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق سفر ہے، اس پر سفر اور مسافر کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ موقف اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے فرمان سے اخذ کیا گیا ہے: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلق مرض کو مطلق بیان کیا ہے، ایسے ہی سفر کو بھی مطلق ہی بیان کیا ہے۔ جو بھی سفر ہو، خواہ لمبا ہو یا چھوٹا، وہ سفر ہی ہے۔ اس پر سفر کے احکام مرتب اور لاگو ہوں گے، اور اس کے بعد مسافت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے احکام سفر کے متعلق خاص رسالے میں اسی قول کو پسند کیا ہے: جب مسافر اپنے شہر سے روانہ ہو اور اس پر مسافر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، پس جب وہ شہر میں جس کا اس نے قصد و ارادہ کیا تھا اقامت کرے گا، تو وہ زیادہ دن وہاں اقامت کرے یا کم دن، وہ مسافر ہی شمار ہوگا جب تک کہ وہ وہاں مستقل اقامت کا ارادہ نہ کر لے۔ لیکن جب وہ اقامت کی نیت و ارادہ نہ کرے، بلکہ اپنے دل میں کہے میں آج یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا یا کل روانہ ہو جاؤں گا، تو اس طرح اس شہر میں جس کی طرف وہ سفر کر کے گیا ہے، جتنی لمبی مدت بھی ہو جائے، وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اور یقیناً یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خراسان کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ ہوئے تو اتنی شدید برف باری ہوئی کہ ان پر اپنے ملک واپس لوٹنے کا راستہ منقطع ہو گیا، لہٰذا وہ 6 مہینے تک وہاں پر مقیم رہے۔ اس دوران وہ قصر نماز ہی ادا کرتے رہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ تشہد میں انگلی کو کیسے حرکت دی جائے؟ سوال: نماز میں تشہد کے دوران انگلی کو حرکت دینے کی کیا کیفیت ہوگی؟ جواب: اس سلسلے میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی حرکت دیتے ہوئے اس کے ساتھ دعا کرتے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ حرکت دینے کا مطلب ہے اس کی جگہ میں حرکت دینا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے کہا یحرکھا شدیداً، یعنی آپ اس کو شدید حرکت دیتے تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ تشہد میں انگلی کو کب حرکت دی جائے؟ سوال: کیا تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت انگلی کو حرکت دینا چاہیے؟ جواب: مطلق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو یہ واضح کرتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت انگلی اٹھاتے تھے۔ لہٰذا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کسی بھی تعارض سے محفوظ ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جو لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت انگلی کو حرکت دینے کے قائل ہیں، وہ تو صرف رائے اجتہاد اور استنباط سے بات کرتے ہیں، اور بلا شبہ علماء کے قواعد سے یہ بات طے شدہ ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پس جب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے، تو اس سنت صحیحہ کے ساتھ کسی استنباط کی بنیاد یا اختلاف کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ جلسہ استراحت کا حکم۔ سوال:
جلسہ استراحت کا کیا حکم ہے؟ جب امام جلسہ استراحت نہ کرتا ہو تو کیا مقتدی امام کی مخالفت کرتے ہوئے جلسہ استراحت کرے؟ جواب: مسئلہ استراحت سنت ہے، جلسہ استراحت سنت ہے۔ اس مسئلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اپنی کتاب زاد المعاد میں نقل کردہ بحث سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کی وجہ سے جلسہ استراحت کیا تھا اور یہ عام لوگوں کے لیے مسنون و مشروع نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول صحیح بخاری وغیرہ کی ثابت شدہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ابو حمید ساعدی نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو کہا جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ ابو حمید نے کہا کیوں نہیں، میں جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پیش کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر ان کو بتائی اور جب وہ دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے جلسہ استراحت کیا، پھر دوسرے رکعت کے لیے اٹھے اور اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز بیان کی۔ تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا تو نے سچ بیان کیا ہے، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی۔ پس ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر لوگ 7 صدیوں کے گزر جانے کے بعد اس جلسہ استراحت کی علت بیان کرنے چلے ہیں، جبکہ ابو حمید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، پس وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ جانتے ہیں اور انہوں نے یہ جلسہ استراحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المہذب میں اس موقف کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ لائق ہے کہ وہ جلسہ استراحت والے سنت کی محافظت کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جب امام جلسہ استراحت نہ کرے تو مقتدی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ امام کی پیروی کرنا نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ صحیح البخاری۔ پس یہ حدیث امام کی اقتداء کے ضروری ہونے کی تائید کرتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ حاشیہ: اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء انہی امور میں کی جائے گی جو مذکورہ بالا حدیث میں مذکور ہے، اور ایسے امور میں امام کی پیروی درست نہیں جو وہ سنت کے خلاف ادا کرے، کیونکہ امام کی پیروی صرف انہی احکام میں درست ہے جو شرعاً صحیح ہے، نہ کہ ان امور میں جن میں امام سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر امام مثلاً جلسہ استراحت نہیں کرتا تو اس کی پیروی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خلاف سنت امر کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ مقتدی مثلاً جلسہ استراحت پر عمل کرے گا۔ مترجم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نماز فجر اور نماز وتر میں دعائے قنوت کا حکم۔ سوال: دعائے قنوت کا نماز فجر اور نماز وتر میں کیا حکم ہے؟ جواب: دعائے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وتر میں ثابت ہے۔ یہ اس حدیث میں موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی بن ابی طالب کو اس کی تعلیم دی تھی، اور نماز فجر میں سارا سال مستقل قنوت کرنا سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اور باقی نمازوں میں مسلمانوں پر کوئی آفت اترنے کی وجہ سے قنوت نازلہ کرتے تھے، رہا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کے علاوہ اس
دعا کے ساتھ قنوت کرنا تو اس کی مطلق کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ دعائے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا حکم۔ سوال: دعائے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا مشروع ہے کیونکہ یہ قنوت نازلہ کی جنس سے ہے، اور قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ اس کو بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا حکم۔ سوال: سنن نبی داؤد میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، پھر قرات کی، پھر رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ کیا ہم اس حدیث کو ہاتھوں کو اسی حالت پر لے جانے پر محمول کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ رکوع سے پہلے تھے، یعنی دائیں ہاتھ بائیں پر؟ جواب: یہ حدیث معروف شرعی کیفیت پر بدن کو لانے پر دلالت کرتی ہے، پس ہر عضو کا استقرار اپنی اصل وضع یعنی ان کو نیچے لٹکانا ہی مناسب ہے۔ فائدہ: ہر وہ نص جو بہت سے اجزاء کو متضمن ہو تو اس عام نص کے کسی ایک جز پر عمل کرنا سلف سے ثابت نہیں ہے، پس اس ایک جز پر عمل کرنا غیر مشروع ہوگا۔ اس اہم قاعدے سے غفلت کرنا ہی مسلمانوں میں بہت سی بدعات پھیلانے کا پہلا سبب ہے۔ پس اگر ہم ان بدعات پر غور کریں تو ہمیں سنت سے ہی نہیں بلکہ قرآن کریم سے بھی ان بدعات کے تمام دلائل مل جائیں گی۔ مثال: اذان کے شروع میں درود، اضافہ یا آیات کے ساتھ نصیحت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ہمیں تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسا کرنا بدعت ہے، لیکن ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے ہماری بات کو رد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ پس اس عام نص سے یہ استدلال کیا گیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کسی وقت یا جگہ کے ساتھ محدود تو نہیں کیا گیا۔ اسی لیے امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بدعت حقیقیہ، یہ وہ بدعت ہے جس کی مطلق طور پر نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل اور بنیاد ہے اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پوائنٹ سیکنڈ، بدعت اضافیہ، وہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف ایک زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اس کی اصل اور ثبوت مل جائے گا، اور جب آپ اس کو دوسرے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ملے گی۔ مثال: نمازوں کے بعد استغفار کرنا سنت ہے، لیکن نماز کے بعد اجتماعی طور پر استغفار کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ ایک اور مثال یہ بھی پہلی مثال کی طرح ہے۔ سنت نماز ایک مشروع عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنت نماز کی جماعت کا قائل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل پکڑے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی، یا اس حدیث کو دلیل بنائے، دو آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا اس کی اکیلا نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تین آدمیوں کی نماز اللہ کے ہاں دو آدمیوں کی نماز سے افضل و پاکیزہ ہے۔ تو یہ عمومی دلائل ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں نص عام کے ساتھ کسی معین عمل پر استدلال کرنے کا خیال گزرے تو سنت سے بدعت کی طرف انحراف سے بچنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم دیکھیں کیا سلف نے ایسا کیا ہے یا نہیں۔ اصل سوال کی طرف رجوع۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث ہے جن کے عموم سے بعض علماء رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلہ پر استدلال کرتے ہیں، لیکن سلف نے اس مسئلہ میں عموم سے استدلال نہیں کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام رحمہم اللہ میں سے
کوئی بھی ایسا نہیں جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مستحب یا سنت ہونے کا قائل ہو، جس طرح کہ اہل سنت رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے کا قائل ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ غیر قبلہ کی طرف پڑھی ہوئی نماز وقت کے اندر اندر دہرائی جائے؟ سوال: جب آدمی غلطی سے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، پھر اس کا نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو کیا وہ نماز کو دہرائے گا؟ جواب: نہیں، وہ نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بادلوں کے اندھیرے کی وجہ سے الگ الگ سمت میں منہ کر کے نماز ادا کر لی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ کسی شہر میں 4 دن کی اقامت کی نیت پر قصر یا پوری نماز پڑھنے کا حکم۔ سوال: جب کوئی شخص نیت کرے کہ وہ کسی شہر میں 4 دن قیام کرے گا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے یا قصر نماز پڑھے؟ جواب: قیام یا سفر کے موضوع کے ساتھ 4 دن کا کوئی تعلق نہیں۔ قیام اور سفر وہ معاملہ ہے جس کا تعلق مکلف انسان کی نیت اور وضع کے ساتھ ہے۔ مثلا وہ شخص جو کسی شہر اور ملک میں تجارت کی غرض سے جاتا ہے اور اس کا اندازہ ہے کہ اس کی تجارت کے لیے وہاں پر 4 دن کا قیام درکار ہے تو یہ آدمی اس کی وجہ سے مقیم شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نیت اور ارادہ میں بطور سفر موجود ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ عورت نماز پڑھ رہی ہو تو دروازے کی گھنٹی بجے وہ کیا کرے؟ سوال: جب میں نماز پڑھ رہی ہوں اور دروازے کی گھنٹی بجتی ہے اور میرے سوا کوئی اور گھر میں نہیں تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ جواب: اے سائلہ، جب تو نفل نماز ادا کر رہی ہو تو اس میں گنجائش موجود ہے، یعنی نماز توڑ کر یہ معلوم کرنے میں کوئی مانع نہیں کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ رہی فرض نماز تو اس میں سوائے کسی اہم چیز کے جس کو چھوٹ جانے یا ضائع ہونے کا ڈر ہو، نماز توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور جب مرد کی طرف سے تسبیح کے ساتھ اور عورت کی طرف سے تصفیق، الٹے ہاتھ اور دوسرا ہاتھ مار کر تالی بجانا کے ذریعے آنے والے کو آگاہ کرنا ممکن ہو، اس وقت اس طرح کے دروازے پر موجود شخص یہ جان لے کہ گھر والی یا گھر والا نماز میں مصروف ہے تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو نماز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر اور عورتیں الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر اس سے آگاہ کرے۔ صحیح مسلم۔ جب دروازہ کھٹکھٹانے والے کو تسبیح یا تسبیح کے ذریعے اس بات سے آگاہ کرنا ممکن ہو کہ گھر میں موجود مرد یا عورت نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسا ہی کیا جائے، پس اگر دوری اور عدم سماع کی وجہ سے مذکورہ آگاہی کے طریقے سے بات نہ بنے تو نمازی کے لیے خاص طور پر اپنی نفل نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ رہی فرض نماز تو جب یہ خدشہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کسی اہم کام سے آیا ہے تو فرض نماز توڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر بعد میں شروع سے اس کا اعادہ کر لے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر نماز چھوڑنے کا حکم۔ سوال: کیا ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر نماز چھوڑنا جائز ہے؟ جواب: اگر تو سوال کرنے والی نفل نماز ادا کر رہی ہے تو اس کے لیے نماز چھوڑنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور اگر وہ فرض نماز پڑھ رہی ہو تو نماز توڑنا حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ لہذا جب اس نے فرض نماز ادا کرنی شروع کی تو اس کو توڑنا حلال نہیں ہے، مگر مثال کے طور پر اگر اس ٹیلی فون پر جو بات ہوگی اس پر کوئی خطرناک معاملہ مرتب ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ وطروں کی تعداد۔ سوال: میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ پانچوں نمازیں جامع مسجد میں جماعت پڑھتی ہوں، اور اگر کسی وقت مسجد میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اکیلی ہی پڑھ لیتی ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد 5 رکعت نفل وطر ادا کرنے کی بجائے 3 رکعتیں ادا کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے گا، نیز یاد رہے کہ میں نے اس کو مستقل عادت بنا رکھا ہے، اور میں نے شہروں اور دیہاتوں کی تقریباً تمام ہی مساجد میں نصف سے زیادہ نمازیوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ میں افادے کی امید رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب: وطروں کی کم از کم تعداد 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب تم 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 یا 13 اس سے زیادہ رکعت پڑھ لو گی تو یہ جائز اور درست عمل ہوگا، کیونکہ اس مسئلہ میں وسعت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت اس پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں وطر کی مسئلہ پر الگ سے کلام کیا ہے، لہذا ہم مزید فائدے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ نماز وطر کا آخری وقت۔ سوال: وہ آخری وقت کون سا ہے جس میں وطر کی نماز پا لینا ممکن ہے؟ جواب: وہ فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی نماز 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی فجر صادق طلوع ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو وہ 1 رکعت وطر ادا کر لے، جو اس کی نماز کو طاق بنا دے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ بیوی خاوند کی امام۔ سوال: کیا میں اپنے خاوند کی نماز میں امامت کرا سکتی ہوں؟ حالانکہ میں تعلیم و فقہ میں اس پر فوقیت رکھتی ہوں، کیونکہ میں کلیہ شریعہ کی معلمہ ہوں۔ جواب: عورت کے لیے مرد کی امامت کرانا جائز نہیں ہے، خواہ مرد اس کا شوہر، بیٹا یا اس کا باپ ہو، اس لیے کہ عورت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مردوں کی امام بنے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنی باغ ڈور عورت کی سپرد کر دی۔ صحیح البخاری۔ حتیٰ کہ اگر عورت مرد کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ ہو پھر بھی وہ اس کی امامت نہیں کرا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو۔ صحیح مسلم۔ لیکن عورت اس خطاب میں مرد کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی مرد اور عورتیں۔ اس بنا پر عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمومی فرمان میں